یہ عرضہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اترنے سے کچھ عرصے پہلے کی ہے۔ حضرت بلال کئی ہفتے یا پھر کئی مہینوں سے اپنے دل میں کچھ تلاش کر رہے تھے، لیکن پھر بھی مکہ کی خداؤں کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر سکے۔ ان کو قطعاً یہ علم نہ تھا کہ محمد ابن عبداللہ، جو اپنی ایمانداری اور نیک عادات کی وجہ سے شہر بھر میں مشہور تھے، ان پر حقیقت کھل چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغام رساں اور آخری نبی بنا کر لوگوں کو سچ بتانے اور انہیں صرف اور صرف اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرنے کی تعلیم دینے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ حضرت بلال اپنے موجودہ پریشان صورتحال سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ان کے نصیب میں نہ صرف نئے دین کا ایک اہم رکن بننا، بلکہ رسول اللہ کے قریب اور نہایت قابل اعتبار ساتھیوں میں شامل ہونا لکھا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خاص اور ایسے بھروسے مند اصحاب کو اسلام کی دعوت دی جن پر انہیں پورا بھروسہ تھا اور جن سے وہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کی توقع نہ رکھتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے اپنی وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، پھر اپنے آزاد کردہ غلاموں اور منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہا کو، پھر اپنے نوجوان چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور پھر اپنے جانثار جگری دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا رازداں بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نہ صرف دولت مند بلکہ ایک مثالی شخصیت بھی تھے۔ ان کے کردار، سخاوت اور عربوں کی شجرہ نسب کے علم کی وجہ سے ان کی بےحد عزت کی جاتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بلال کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی رسالت کے بارے میں کیسے علم ہوا کچھ یوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے کچھ عرصے پہلے مکہ کا ایک قافلہ شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ اس قافلے میں حضرت بلال کے علاوہ مکہ کے ایک ممتاز تاجر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سفر کر رہے تھے۔ وہ حضرت بلال کے تھکے ہوئے مسافر کو تر و تازہ کرنے کے کمال سے بے حد متاثر ہوئے۔ وہ ان کو پسند کرنے لگے اور پھر اس سفر کے دوران یہ دونوں دوستی کے مضبوط رشتے میں بندھ گئے۔ لہٰذا شام کے اس سفر کے دوران دونوں کی دوستی ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برسوں سے جانتے تھے، لہٰذا بلا تعمل اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برسوں سے جانتے تھے اور ان سے اپنی ذات ہی کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے تھے اور ان میں کئی قدریں مشترک تھیں۔ دونوں بلند کردار کے تھے، بتوں کی پوجا سے اجتناب کرتے تھے، شراب اور دوسری رائج خرافات سے گریز کرتے تھے۔ وہ دونوں ذمہ دار، سخی، مخیر اور ایماندار تھے۔ اسی لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس نئے دین کو نہ صرف فوری طور پر قبول کیا بلکہ اپنی ذات کو اس کے لیے وقف کر دیا۔ لہٰذا انہوں نے اس دین کی اطلاع ان قابل اعتبار لوگوں تک پہنچانا شروع کی جن کو وہ پسند کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے کئی ممتاز ہستیوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، جن میں عشرہ مبشرہ کے صحابہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت قبیلے جمع کے غلام خانوں میں چپکے سے پہنچے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹری کی دیوار میں سے ایک سوراخ کے ذریعے انہیں احتیاط سے آواز دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی آواز پہچان لی اور اتنی رات گئے ان کی آواز غیر متوقع آمد پر بہت حیران ہوئے اور کوئی جواب دینے سے پہلے سوچ میں پڑ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے گھر اس وقت آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انتظار کی یہ گھڑیاں نہایت اہم اور مشکل تھی۔ اگر کوئی ان کو اتنی رات گئے غلام خانوں کے نزدیک دیکھ لیتا تو اسے وہاں اپنی موجودگی کا کیا جواب دے سکتے تھے۔ بالآخر کچھ ہی دیر میں ان کو دبا دبا سا شور میں سنائی دیا اور حضرت بلال نے اپنی کوٹری کا دروازہ کھول کر ان کو گھر کے اندر آنے کی دعوت دیتے ہوئے سرگوشی میں پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا،
میں تمہارے لیے ایک نہایت اہم مگر اچھی خبر لایا ہوں۔ کیا تم صبح تک انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں بلال، میں تمہیں یہ بات تمہارے آقا کی موجودگی میں نہیں بتا سکتا تھا، اور یہ بات اس کے کانوں تک پہنچنی بھی نہیں چاہیے۔ کیا بات ہے ابو بکر؟ نبی کا ظہور ہو گیا ہے۔ نبی؟ حضرت بلال نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کیسے ہوا؟ حضرت بلال نے حیرانگی سے پوچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے ابو بکر، مجھے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خوشخبری دینے اور مشرکوں کو تنبیہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں اپنے بزرگ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کی تکمیل کے لیے نبی مقرر کیا گیا ہوں۔ میں نے جواب میں کہا، میں جانتا ہوں آپ حق پر ہیں، کیونکہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے اور نہایت ایماندار، رحم دل اور باکردار شخصیت ہیں۔ آپ یقیناً اس عظیم کام کے لیے موزوں ترین ہیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے اپنی زندگی کو اس کار خیر کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت بلال نے حیرت سے پوچھا، آپ نے اتنی جلدی ان کا یقین کر لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، بالکل بلال۔ حضرت بلال نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت، شہرت یا پھر دولت کے متلاسی ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، نہیں بلال، میں محمد ابن عبداللہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ کو اس سلسلے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ دولت کی وجہ سے کوئی تنگی نہیں، اور جہاں تک شہرت کا سوال ہے، انہیں ان کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا قریش سے منسلک ہونا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر حضرت بلال سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے احکامات کیا ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ بے جان بتوں سے بیزاری اور علیحدگی کی دعوت دیتے ہیں، صرف اللہ واحد کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں، جس نے یہ دلکش آسمان، چمکتے ستارے، روشن سورج، پر نور چاند، تیرتے ہوئے بادل، وسیع صحرا، پانی، باغات، سمندر، دریا اور تازہ ہوا جیسی نعمتیں تخلیق کی۔ بلال میرے دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں غلام اور آقا میں کوئی فرق نہیں۔ وہ ان دونوں کا درجہ اللہ کے نزدیک برابر بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نیک اعمال انسان کو بہتر سے بہتر بتاتے ہیں۔ انسان اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، اور نہ ہی اس تک پہنچنے کے لیے کسی درمیانی رابطے یا واسطے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں اور بالخصوص رشتہ داروں اور غریبوں سے رحمدلی اور باہمی پیار، محبت اور نرمی سے پیش آنے کا سبق دیتے ہیں اور نیک عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ پیارے بلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس دنیا میں خوشی اور آخرت میں اجر کا پیغام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضرت بلال کو سر جھکا کر ان کی گفتگو پر غور کرتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا، بلال، اس نئے دین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو بکر، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا؟ میرا تو خیال تھا یہ پیغام حق سن کر تم اتنے ہی خوش ہوگے جتنا میں ہوا، اور شاید مجھ سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ دین مساوات کا حامی ہے اور اللہ کی نظر میں غلام اور آقا سب برابر ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس بلال کی ذہانت کا میں قائل ہوں وہ کہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ کیا تمہیں قریش کے فضول عقیدے یا ان کے لاتعداد جھوٹے خداؤں کی بقا کی فکر ستا رہی ہے؟ کیا تم اللہ کے مقابلے میں ان پتھر کے بے جان بتوں کی پرستش کو ترجیح دے رہے ہو، جو دوسروں کا کیا اپنا بھی کچھ نہیں سنوار سکتے؟ یاد رکھو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، قادر، مطلق اور ناظر ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے سب محتاج ہیں، وہ پیدا کرنے والا اور موت دینے والا ہے۔ پھر اس پیغام میں کیا پیچیدگی ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ نہیں ابو بکر، نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مقابلہ قریش کے جھوٹے دین کے ساتھ نہیں کر رہا۔ شام میں واپس آنے کے بعد میرے دل میں ان کے خداؤں کے لیے کوئی عزت نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود دین کو راتوں رات بدل لینا، چاہے وہ بہتر بھی کیوں نہ ہو، بہت مشکل کام ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، تم جو کہہ رہے ہو اگر قبیلہ قریش کا کوئی آدمی کہتا تو بات میں وزن بھی ہوتا، کیونکہ اہل قریش اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملے ہوئے دین کو بدل کر
اپنی عزت نفس مجروح کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن تمہارے لیے ان بتوں کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تمہارے بزرگوں سے وابستہ نہیں۔ پھر حضرت بلال نے فیصلہ کن انداز میں کہا، مجھے اب ان فداؤں کی کوئی پرواہ نہیں، میری طرف سے یہ سب بے شک تباہ کر دیے جائیں گے۔ پھر یہ ہچکچاہٹ کیوں بلال؟ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لے آؤ۔ حضرت بلال نے کچھ دیر کے لیے سوچا، پھر انہوں نے بغیر کسی مزید ہچکچاہٹ کے یقین کامل کے ساتھ بھرپور ٹھوس آواز میں اس کلمہ کو دہرایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اطمینان کی سانس لی۔ خوش ہو کر انہوں نے حضرت بلال کا ماتھا چوما اور ان سے رخصت ہوتے ہوئے کہا، میں کل شام تمہارا گھر پر انتظار کروں گا، پھر ہم اکٹھے محمد کے پاس چلیں گے تاکہ تم ان کے بیعت لے کر سکو۔ حضرت ابو بکر صدیق جلد ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن حضرت بلال جہاں کھڑے تھے وہاں اپنی سوچوں میں گم ساکت کھڑے رہے۔ وہ اس بابرکت کلمے کی رحمتوں پر دل و جان سے غور کر رہے تھے جو انہوں نے ابھی ابھی اپنایا تھا، اور اس کے ذریعے اپنے دل کو منور، ذہن کو مشرکانہ خیالات سے پاک اور اپنی غلامانہ حیثیت کے درجے کو مستحکم کر رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا جیسے وہ دوبارہ پیدا ہوئے ہوں، اور اس مرتبہ وہ سب انسانوں کی برابری کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کے غلام ہوں۔ یہی غور و فکر کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ چل کر اپنے بستر پر واپس جا پہنچے۔ ان کے ذہن میں گزرا ہوا زمانہ گردش کر رہا تھا، جو بتوں کی پرتش، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں، انسانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک، ان کے آقا ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر بھی ان کی خدمات کا اعتراف نہ کرنے والے رویے پر مشتمل تھا۔ لہٰذا ان حالات کے تحت انہوں نے اپنی موجودہ نظام زندگی سے بغاوت اختیار کرتے ہوئے نئے دین کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا، اور یوں ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے اگلی رات تک انتظار کرنا مشکل ہو گیا۔ حضرت بلال حسب وعدہ رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور وہاں سے دونوں احتیاط برتتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ جو ہی حضرت بلال نے آپ کی روشن چہرہ دیکھا اور شفقت سے بھرپور استقبالیہ الفاظ سنے، ان کی خون کی گردش تیز ہو گئی اور جسم میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، جو کچھ دیر کے بعد خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت، عزت، احترام اور ملے جلے جذبات میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے، ایک غلام یا کمتر انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک معتبر اور برابر کا انسان ہونے کی حیثیت سے۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں رکھا اور اپنی جان و مال کو دین محمد کے لیے وقف کرنے کی بیعت کر لی۔ پھر انہوں نے نبی کے سامنے شہادت کا کلمہ دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی باتیں سنی۔ اس عمل سے ان کو وہ اطمینان قلب اور روحانی خوشی حاصل ہوئی جو ان کے لیے بالکل نہیں تھی، اور جس کا تجربہ ان کو ماضی میں پوجا کے دوران کبھی نہیں ہوا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس غلام خانے آ گئے اور بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو گئے۔ اس واقعے کے بعد ان کی روزانہ کے معمولات میں تبدیلی آ گئی۔ اب وہ تمام دن حسب معمول اپنے آقا کا کام سر انجام دیتے، اور جب رات کو سب سو جاتے تو چپکے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچتے۔ وہ آپ سے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے علاوہ اپنے بعد چند ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر اللہ لا شریک کی عبادت کرتے، لیکن یہ راز نہ رہا اور جلد ہی فاش ہو گیا۔ ایک دن وہ کعبہ گئے اور بتوں کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے دبی زبان سے ان بتوں کو جھوٹے خدا ہونے کے بارے میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ان کو بے قرار کر دیا۔ ان کو اپنے ماضی پر پچھتاوا تھا کہ وہ ان بے جان خداؤں کے سامنے کھڑا ہو کر گڑ گڑاتے تھے اور ان سے رحم کی درخواست کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے سب سے بڑے بت حبل کو مخاطب کر کے کہا، اے کمزور اور بے بس خدا، اس وقت تم کہاں تھے جب تمہارا بازو ٹوٹا تھا؟ کیا تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ تم نے خدا ہوتے ہوئے یہ کیسے برداشت کیا کہ تمہارے متولی اور عبادت گزار تمہارے بازو کو مرمت کریں؟ سچ تو یہ ہے کہ تم میں قوت بازو ہی نہیں۔ اگر میں تمہیں ماروں
یا تمہارے منہ پر تھوک دوں تو تم میرا کیا بگاڑ لو گے؟ یہ کہہ کر حضرت بلال نے حبل کے چہرے پر تھوک دیا اور احتجاجی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم اس سلوک کے بھی حقدار نہیں۔ ایک دن آئے گا جب تمہاری گردنیں توڑ دی جائیں گی اور پھر وہ ٹوٹی ہی رہیں گی اور دوبارہ نہ جوڑی جائیں گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں نہ تھا کہ ان کی یہ کارروائی دیکھی اور سنی جا رہی تھی۔ مکہ کے سرداروں کو اس وقت تک اس نئے دین کی اطلاع مل چکی تھی جس پر انہوں نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اسی اثنا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اسلام کے کھلے بندوں تبلیغ شروع کر دیں۔ چنانچہ آپ صفا نامی پہاڑی پر چڑھ گئے اور لوگوں کو پکار کر بتوں کو چھوڑنے اور صرف اللہ واحد کی عبادت کرنے کی نصیحت کی۔ مشرکین مکہ نے آپ کے دعوت کو ٹھکرا دیا۔ مکہ کے مختلف قبائل کے سردار اکٹھے مل کر اس سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ اس نئے مذہب کو، جس نے ان کے آباء و اجداد کے دین کے علاوہ ان کی معاشرتی اور معاشی حیثیت کو خطرہ لاحق ہے، ختم کیسے کیا جائے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل سے یہ خطرہ ٹل سکتا ہے؟ نہیں، جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ان سے کنارہ کش نہیں ہوتا۔ ایسا کرنا اہل مکہ کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک دن ایک محفل میں کچھ اسی قسم کا مسئلہ زیر بحث تھا کہ ایک آدمی نے آ کر حضرت بلال کے آقا ام ابن خلف، جو کہ حضرت بلال پہ بے امانہ تشدد کیا کرتا تھا، کے کان میں آ کر کچھ کہا۔ جو ہی خلف نے اس شخص سے بات سنی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور پھر جسم غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے اطلاع دینے والے شخص کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ بالکل۔ کیا تم نے اسے محمد کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بہت دفعہ۔